پاک جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، اس کے اندر تنگی کرتا ہے، بعضوں کو کم دیتا ہے اور بعضوں کو زیادہ دیتا ہے۔ یعنی بندے کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ اگر کسی کو کم ملا ہے، اس کو زیادہ نہیں دیا گیا، تو وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ جس نے ابھی اس کو کم رزق دیا ہے، وقت آئے گا کہ وہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دے گا۔ تو پہلے تنگی کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد فراخی کا ذکر کیا گیا۔ یہ تسلی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کے اندر جن کو کم سے کم نعمتیں دی گئیں، کہ اللہ پاک مشکلات کے بعد آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اصول و ضوابط کے مطابق یہ دو آیتیں ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہر ایک تنگی کے بعد اللہ پاک دو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو فقراء ہیں، جن کو رزق کے اندر کمی ملی، نعمتوں کے اندر کمی ملی، اور دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی خاص نعمتیں نہیں ہیں، بڑی تنگی کے ساتھ، بڑی آزمائش کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن صابر و شاکر ہو کر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ پاک کا، اور اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، جب فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو جو ایسے فقراء یعنی ایسے غریب لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا ہوگا، شکر کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اس کی فرما برداری کی ہوگی، شکوہ شکایت نہیں کی ہوگی، اور لوگوں کے سامنے بلا وجہ ہاتھوں کو نہیں پھیلایا ہوگا، ایسے افراد کے بارے میں، ایسے فقراء کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ آپ یہ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر، اس کی دقت کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیسی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں کی گئی، سب سے زیادہ انعامات اس کو دیے گئے، اس نے دنیا کے اندر راحت ہی راحت، آسانیاں ہی آسانیاں دیکھی، نعمتیں ہی دیکھی، اس نے مصیبت کا منہ ہی نہیں دیکھا۔ پیدا ہوا تو گویا کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا، اور موت تک اس کو کسی طرح کی تنگی کا سامنا نہیں ہوا۔ مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، بہترین کاروبار ہے، اور جسم اللہ نے خوبصورت عطا کیا، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، یعنی نعمتوں کے انبار اس کے پاس ہیں۔ قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا، فقط ایک جھونکا اسے لگے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کوئی نعمت ملی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نعمت ملی ہی نہیں ہے۔ یعنی جہنم کا ایک جھونکا اسے لگا، اور وہ ساری کی ساری نعمتیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اس کو ملی، وہ ساری کی ساری بھول جائے گا جہنم کے ایک جھونکے کی وجہ سے۔ پھر اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مشکلیں پہنچی، مصائب پہنچے، پریشانیاں پہنچی، اس کے پاس کوئی آسائش نہیں تھی، کوئی اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا رہا۔ قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کا فقط ایک جھونکا دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت پہنچی ہے؟ تو جنت کا ایک جھونکا لگنے کی وجہ سے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی مصیبت پہنچی نہیں ہے، مجھے تو کبھی کوئی تنگی ہوئی نہیں ہے، مجھے تو کبھی کوئی مشکلات آئی نہیں ہے۔ یعنی جنت کا ایک جھونکا وہ اس کی ساری کی ساری مصیبتیں، ساری کی ساری پریشانیاں یہ بھلا دے گا اس کو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جھونکا یہ اس کی، سمجھ لیں کہ 100 سالہ دنیا کی زندگی تھی، 100 سال وہ پریشانی کے اندر مبتلا رہا۔ عام طور پہ 100 یا 150 سال، حد میں حد کتنا بندہ جیتا ہے، اتنا ہی جیتا ہے۔ اب ساری زندگی یہ پریشانیاں اس کو آتی رہیں، جنت کے ایک جھونکے نے یہ ساری کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں یہ اس کو بھلا دیں، بیماریاں بھلا دیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 500 سال پہلے جب وہ جنت کی نعمتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور امیر لوگوں سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے، تو 500 سال تک وہ جنت کی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہ جو ایک جھونکا جس کا دنیا کی 100 سالہ 200 سالہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ 500 سال پہلے داخل ہو رہے ہیں، تو وہ سودا اچھا ہے یا یہ سودا اچھا ہے؟
تو اگر دنیا کے اندر اللہ پاک نے کسی کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کسی کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہے، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو 500 سال پہلے امیر لوگوں سے، نعمتوں والوں سے جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور 500 سال تک ان سے پہلے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پھر اس کے بعد امیر لوگ یہ جنت کے اندر داخل